بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی واقعات قسط نمبر 7۔ عنوان سخن جناب سلیمان علیہ السلام اور ملک سبا کی ملکہ۔ سورہ نمل کی آیت 20 سے آیت 44 تک خداوند عالم نے ایک داستان بیان کی ہے۔ پیغمبر خدا جناب سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا دائرہ بہت وسیع و عریض تھا۔ جناب سلیمان کے والد جناب داؤد بھی پیغمبر تھے جن کا لحن مشہور ہے۔ جناب سلیمان کی چرند پرند پر بھی حکومت تھی، یعنی انسان و جنات کے علاوہ بے زبان جانوروں پر بھی آپ کی حکومت قائم تھی۔ جب جناب سلیمان قالین پر بیٹھ کر ہواؤں میں سیر کرتے تھے تو ہدہد پرندہ ان کے سر پر سایہ کرتا تھا۔ ایک روز کچھ دیر کے لیے جناب سلیمان نے محسوس کیا کہ کوئی پرندہ غائب ہو گیا ہے، جس کے سبب چہرے پر دھوپ آ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے تو سلیمان بہت خفا ہوئے اور ہدہد کی بابت بہت غصے کا اظہار کیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور جناب سلیمان کی خدمت میں عرض کی، یا نبی اللہ، مجھ پر خفا نہ ہوئیے، کیونکہ میں بہت ضروری کام سے گیا ہوا تھا اور وہ کام آپ کی حکومتی ترقی میں معاون ثابت ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں ملک سبا کی سچی اور یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ملک سبا میں دیکھا کہ ایک خاتون حکومت کر رہی ہے جس کے پاس ہر قسم کی آسائش ہے، بڑے تخت پر مزین محل میں پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ میں ملک سبا میں یہ بھی دیکھ کر آیا ہوں کہ ملکہ سبا اور وہاں کی عوام خدا کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کی نظروں میں ان کے اعمال کو سجا بنا کر پیش کر رکھا ہے۔ وہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں اور انہیں خدا پرستی کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ لوگ خدا کے سامنے سجدہ کریں جو ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے۔ خدا ہی عرش عظیم کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کے علاوہ کسی اور کی کیوں عبادت کی جائے؟ ہدہد کی باتیں سن کر جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک خط لکھ رہا ہوں، تو وہ خط لے کر ملکہ سبا کے سامنے ڈال دینا اور پھر دور بیٹھ کر یہ دیکھنا کہ وہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ہدہد نے جناب سلیمان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ملکہ سبا کی خدمت میں خط پہنچایا اور دور بیٹھ کر ان کے درمیان ہونے والی باتیں سننے لگا۔ خط پڑھنے کے بعد ملکہ سبا نے اپنے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے سرداران لشکر، ایک بہت مبارک خط میرے سامنے آیا ہے۔ یہ خط سلیمان کی جانب سے آیا ہے، جس کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے، خدا کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ یہ خط میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ میرے سامنے بڑی بننے کی کوشش نہ کرو اور ہتھیار ڈال کر میرے سامنے سر جھکا دو۔ خط کا مضمون پڑھنے کے بعد بلقیس نے اپنی حکومت کے عہدیداروں کی طرف رخ کر کے سوال کیا، اے میرے عزیزو، اے میرے لشکر کے صاحب نظر افراد، اس معاملے میں سب اپنی اپنی رائے پیش کرو۔ میں نے ابھی تک تم لوگوں کے مشورے کے بغیر کوئی اہم کام انجام نہیں دیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم لوگ قدرت و طاقت کے حساب سے کم نہیں ہیں، ہم ہر قسم کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جنگ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، آپ فرمائیں کہ آپ کا کیا حکم ہے؟ بلقیس نے کہا، ابھی تک تو بادشاہوں کی سنت یہ رہی ہے کہ جس ملک میں جاتے ہیں وہاں تباہی لاتے ہیں اور وہاں کے صاحبان عزت افراد کو ذلیل کر کے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں اس سیرت میں تبدیلی لانا چاہتی ہوں۔ میں خون خرابہ نہیں چاہتی بلکہ صلح و آشتی کی خواہاں ہوں۔ میں اپنی جانب سے صلح کا پیغام بھیجنا چاہتی ہوں۔ میں تحفے تحائف کے ساتھ ایک وفد کو روانہ کر رہی ہوں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ سامنے والا کیا چاہتا ہے، صلح کرنا چاہتا ہے یا جنگ کرنا ہی مقصد ہے۔ جب ملکہ سبا کا وفد تحفے تحائف لے کر جناب سلیمان کی خدمت میں پہنچا تو جناب سلیمان نے شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا، کیا مجھے مالی امداد دینا چاہتے ہو؟ مال کے ذریعے مجھے دھوکہ دینا چاہ رہے ہو؟ جو چیزیں مجھے خدا نے عطا کی ہیں وہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہیں جو تم میرے لیے لے کر آئے ہو۔
میں تمہاری دولت کا محتاج نہیں، ہاں البتہ اس مال کی تمہیں زیادہ ضرورت ہے۔ تم اپنے ان تحفے تحائف پر نازاں ہو کیونکہ تم اس دنیا کو ہمیشہ باقی رہنے والی سمجھتے ہو، لیکن ہم اس دنیا کو اصلی دنیا تک پہنچنے کے لیے ایک پل شمار کرتے ہیں۔ جاؤ اور اپنی ملکہ کو میرا پیغام دے دینا کہ اگر میری بات نہ مانی تو ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس سے مقابلے کی تاب و تما تمہارے پاس نہیں ہے۔ تمہاری ملکہ جو نہایت شان و شوکت کے ساتھ تخت نشین ہے، اسے ملک سبا سے راندہ درگاہ کر دیں گے اور وہ حقارت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گی۔ جب جناب سلیمان نے بلقیس کے وفد کو رخصت کر دیا تو اپنے کارکنوں کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا، اے میرے ساتھیوں، تم میں سے کون ایسا ہے جو ان لوگوں کے آنے سے قبل تخت بلقیس کو میرے سامنے حاضر کر دے تاکہ ہماری انوکھی قوت کا اندازہ ہو سکے۔ جنات میں سے عفریت نامی جن بولا، جی ہاں میں یہ کام کرنے پر آمادہ ہوں۔ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے قبل اور آپ کے جگہ چھوڑنے سے پہلے تخت بلقیس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ پھر جناب سلیمان کے وزیر جناب آصف ابن برخیہ، جن کے پاس کتاب کا ذرا سا علم تھا، وہ کہنے لگے کہ میں تخت بلقیس کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ بلقیس کا تخت سلیمان کے سامنے تھا۔ یہ منظر دیکھ کر جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب میرے معبود کا فضل و کرم ہے کہ مجھے اتنی قدرت اور نعمت سے مالا مال کیا ہے تاکہ وہ مجھے آزما سکے کہ میں اس کے شاکر بندوں میں سے ہوں یا کفران نعمت کرنے والوں کی صف میں ہوں۔ جو شخص خدا کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کفران نعمت کرتے ہوئے اس کا شکر ادا نہیں کرتا تو یاد رہے کہ اللہ کسی کے شکر کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اپنے شاکر اور ناشکر دونوں بندوں کو رزق دیتا ہے، وہ کسی کی روزی کو نہیں روکتا۔ سلیمان نے اپنے کارکنوں سے کہا کہ بلقیس کے تخت میں کچھ سجاوٹیں تبدیل کر دی جائیں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ اپنے تخت کو پہچان پاتی ہیں یا نہیں۔ جیسے ہی بلقیس کی نظر اپنے تخت پر پڑی، وہ حیرت زدہ رہ گئی کہ اتنے سخت پہرے اور مقفل حجروں کے باوجود میرا تخت یہاں کیسے آ سکتا ہے۔ بلقیس کے ایک قریبی کارندے نے کہا، ملکہ صاحبہ، یہ تو بالکل آپ کے جیسا تخت لگ رہا ہے، کہیں یہ وہی تو نہیں؟ بلقیس نے کہا، گویا یہ میرا ہی تخت ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ہدہد کے ذریعے سلیمان کے معجزے دیکھے ہیں، مزید اس معجزے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تو ان کی شخصیت کی قائل ہو چکی ہوں اور ہتھیار ڈال کر ان کے سامنے سرنگوں ہو چکی ہوں، حالانکہ اس سے پہلے بلقیس کافرہ تھی اور غیر خدا کی عبادت کرتی تھی۔ جب بلقیس سے کہا گیا کہ سلیمان کے عالی شان دربار میں داخل ہو جاؤ تو بلقیس چکرا کر رہ گئی، کیونکہ اسے قصر کے صحن میں سمندر اور اس میں تیرتی ہوئی مچھلیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ سمجھی کہ یہاں بہت گہرا پانی ہے، لہٰذا اپنے پیروں اور پنڈلی سے کپڑا اوپر کیا تاکہ وہ پانی میں نہ بھیگے۔ جب سلیمان نے بلقیس کی حالت دیکھی تو فرمایا، یہاں کوئی دریا نہیں بلکہ ذرا سا بھی پانی نہیں ہے، یہ تو بلور کے چمکتے ہوئے شیشے سے صحن کو سجایا گیا ہے۔ بلقیس نے سلیمان کے قصر کو دیکھ کر بہت تعجب کیا۔ سلیمان کی قدرت و طاقت کے مقابلے میں اپنی مادی و مانوی قدرت و سلطنت بہت حقیر نظر آئی اور کہا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں سلیمان کے سامنے تسلیم کرتی ہوں کہ میرا خدا بھی وہی ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ میں سلیمان کی پیغمبری کا اقرار کرتی ہوں اور خدا کی وحدانیت پر ایمان لاتی ہوں۔ اس واقعے سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ سبق نمبر 1، دنیا و ما فیہا خدا کے دست قدرت میں ہے۔ وہ اپنی قدرت سے جسے چاہے دے دے، وہ چاہے تو امیر کو فقیر بنا دے، وہ چاہے تو بادشاہ کو وزیر بنا دے، وہ چاہے تو ایسی حکومت عطا کر دے کہ چرند اور پرند پر بھی حکومت قائم ہو جائے۔ سبق نمبر 2، اگر خدا چاہے
تو ہدہد جیسے پرندے کو بھی ملکہ سبا جیسی مشرکہ کے ایمان لانے کا سبب قرار دے سکتا ہے۔ سبق نمبر 3، جس کے پاس کتاب الہی کا ذرا سا علم ہو، اس میں یہ طاقت آ جائے کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حاضر ہو جائے، تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، اس کے بس میں دنیا کی کون سی شے نہیں ہوگی۔ سبق نمبر 4، خدا دولت دے کر بھی اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ جس کے ذریعے آزما سکے کہ میرا یہ بندہ بندگی کی کس منزل پر ہے۔ سبق نمبر 5، خدا نے جناب سلیمان کو اتنا اختیار دے دیا کہ قصر کے صحن کو بلقیس سمندر سمجھنے لگی، تو پھر خود اس کے اختیار کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس نے جناب سلیمان کو اختیار دیا ہے کہ وہ خود کتنے اختیارات کا مالک ہوگا۔ اس نے سلیمان کے قصر کو جنت نما بنا دیا تو حقیقی جنت کو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔